بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقال تعالى في مقام آخر إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. میرے عزیز دوستو، ساتھیوں اور محترم بزرگوں، جیسا کہ شیخ محترم نے آپ بھائیوں کے سامنے موضوع کے حوالے سے فرمایا کہ اخوت اسلامی یا اسلامی بھائی چارہ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. دراصل اس موضوع کا جو انتخاب کیا گیا وہ حالات حاضرہ اور موجودہ وقت کے تناظر اور اس کی ضرورت کے پیش نظر وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے کہ آج جتنی ضرورت امت مسلمہ کے اندر اتحاد اور اتفاق کی ہے، شاید کہ اس سے پہلے کبھی اتنی ضرورت نہ رہی ہو. کہ اس پرفتن دور کے اندر امت مسلمہ کے اندر جتنا اس وقت انتشار و افتراق، جتنا اختلاف اور آپس میں اہل ایمان کی کشاکش جتنی اس وقت موجود ہے، شاید کہ اس سے پہلے زمانوں میں کبھی نہ رہی. اگر ہم بغور نظر اس بات کو دیکھیں، اس کے اوپر غور کریں، تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ کہیں پر امت مسلمہ جو کہ آپس میں مختلف ممالک، مختلف بلاد اور مختلف ملکوں اور مختلف ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دی گئی، جو کہ غیروں کی سازش تھی کہ اس امت مسلمہ کو مختلف اس کے جغرافیے کو، اس کے اتحاد اور اتفاق کو مختلف ممالک کا نام دے کے، مختلف حدود کا نام دے کے، مختلف باؤنڈریز کے اندر اس کو مقید اور محدود کر دیا جائے اور اس کو منتشر کر دیا جائے. جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج 60 سے زائد ممالک اہل اسلام کے یا اسلامی ممالک کے اس کرۂ ارضی کے اوپر موجود ہیں. ایک تو اس انداز کے اندر اس امت کی قوت کو، اس کے اتحاد کو اور اس کے اتفاق کو پارا پارا کیا گیا اور منتشر کیا گیا. اور دوسری طرف جب ہم اپنے معاشروں کے اندر دیکھتے ہیں، عالمی سیناریو اور عالمی منظرنامے سے ہٹ کر جب ہم اپنے مقامی طور پر اپنے معاشرے اور اپنے ماحول کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پر بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مختلف ناحیے سے اس امت کو کس انداز کے اندر تقسیم در تقسیم کر دیا گیا. اگر کہیں پر گروہی اور مذہبی اختلافات موجود ہیں، کہیں پر مذہب کا نام لے کر، دین کا نام لے کر، فرقوں کا نام لے کر امت کو مختلف فرقوں کے اندر بانٹ دیا گیا ہے، اور کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قومیت کے نام پر اور وطنیت کے نام پر، گروہوں اور قبائل کے نام پر اس امت کو تقسیم کر دیا گیا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جتنی ضرورت اس امت کے اتحاد کی اور اتفاق کی ہے، شاید اس سے پہلے کبھی نہ تھی.
اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے تاکہ احباب کو یہ پیغام دیا جائے کہ دراصل قرآن و سنت کے اندر جتنی زیادہ اہل ایمان، اہل اسلام کے اتفاق کی بات کی گئی، مسلمانوں کی جمعیت کی، ان کے اتفاق اور اتحاد کی اور ان کے متحد ہونے پر زور دیا گیا، اس سے آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ قرآن و سنت کے اندر کتنی زیادہ اس بات کی جو ہے وہ تاکید کی گئی۔ میں نے اب آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 2 مختلف مقامات سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی تمہاری جو بنیاد ہے، تمہاری جو اصل ہے، وہ نسل انسانی کا جو مرجع اور مرکز ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت، آدم اور حوا ہے۔ اگر کوئی اس بات کی وجہ سے، کوئی اس بنیاد کی وجہ سے اپنے آپ کو کسی سے فائق اور برتر سمجھتا ہے کہ میری نسل، میری برادری، میری قوم، میرا قبیلہ، میرا گروہ، میرا فرقہ وہ اعلیٰ برتر اور فائق ہے، اپنے چند خود ساختہ خوبیوں اور جو ہے وہ تفرقات کی وجہ سے، تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ تمام کائنات انسانی کی بنیاد وہ ایک آدم و حوا کے اوپر ہے۔ اس لیے کسی نسل کا، کسی گروہ کا، کسی قبیلے کا، کسی قوم کا تفوق وہ صرف اور صرف خود ساختہ ہے، سارے کے سارے حضرت آدم و حوا کی اولاد ہے۔ اور اسی بات کی وضاحت اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو، کائنات انسانی کے تمام لوگوں یہ بات جان لو کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ پھر آگے بیان فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہیں یہ جو گروہوں کے اندر، قبیلوں کے اندر، اقوام کے اندر، خطوں اور علاقوں کے اندر تقسیم کر دیا، تو دراصل اس تقسیم کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ کوئی ایک گروہ، قبیلہ یا قوم یا کسی برادری یا وطن اور خاص علاقے کے لوگ دوسرے لوگوں پر کسی وجہ سے کوئی فوقیت رکھتے ہیں، اپنے خطے کی وجہ سے، اپنے قبیلے، گروہ، قوم اور وطنیت کی وجہ سے، اپنی رنگ و نسل اور زبان کی بنیاد پر۔ فرمایا کہ نہیں، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں جو گروہوں کے اندر، قبیلوں کے اندر، علاقوں کے اندر، خطوں کے اندر جو تقسیم کر دیا، دراصل اس تقسیم کا مقصد یہ تھا کہ لِتَعَارَفُوا، آپس میں تعارف کا سبب بنے۔ یہ کون ہے؟ اس کا تعلق ہند سے ہے، یہ کون ہے؟ اس کا تعلق عرب سے ہے، یہ کون ہے؟ اس کا تعلق فلاں قبیلے سے، ایک تعارف بن سکے، ایک پہچان ہو سکے کہ سارے کے سارے انسانوں کی اتنی کثرت، اس کے اندر ایک فرق ہو سکے، بھائی یہ فلاں قبیلے سے، فلاں علاقے سے اور فلاں قوم سے تعلق۔ اور اسی بات کی وضاحت اللہ رب العالمین نے وہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوۃ، بے شک اہل ایمان سارے کے سارے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں۔ وہ جو کلمہ گو ہے، جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، وہ اس ایمان اور اسلام کے رشتے سے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق، کسی قسم کا کوئی تفاوت، کسی قسم کی کوئی تفریق یا کسی قسم کی کسی تعصب کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، آپس میں بھائیوں کے درمیان اصلاح کا کام کرو، اصلاح احوال کا کام کرو، آپس میں بھائیوں کو جوڑو، ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ رب العالمین اپنی رحمت فرمائے۔ حاضرین کرام، عزیز دوستو، ساتھیو، بزرگو، آج ہم لوگ آپس میں بہت زیادہ بٹ چکے ہیں، بہت زیادہ انتشار کا شکار ہیں۔ اگر کسی کا تعلق ہند کے ساتھ ہے تو دوسرا پاکستان سے رہنے والا یا بنگلہ دیش سے رہنے والا وہ اس بات کی بنیاد پر اس سے تعصب رکھے گا کہ یہ میرے ملک کا رہنے والا نہیں، اس کا تعلق میرے خطے سے نہیں ہے، اس کا تعلق میری زبان سے نہیں ہے، اس کا تعلق میری رنگ، نسل اور
جو ہے وہ رنگ سے نہیں ہے، اس کا تعلق میری برادری اور گروہ سے نہیں، اس بنیاد پر۔ یہ ایک مثال کے طور پہ میں نے بات بیان کی۔ یہ تو بین الممالک ایک تعصب کی فضا ہے، خود ملکوں اور علاقوں کے اندر، پھر اس کے بعد برادریاں ہیں، پھر قبیلے ہیں، پھر ذاتیں ہیں۔ اور اسی حوالے سے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ یعنی تم اپنی شناخت یہ تو بتاتے ہو کہ میں سید ہوں، میں مرزا ہوں، میں افغان ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اپنی شناخت یہ بھی تو بتاؤ کہ تم مسلمان ہو۔ آج ہمارے آپس کے معاملات، لین دین، تعلقات، بیہیویئر، رویے، سلوک، وہ اس بنیاد کے اوپر طے کیے جاتے ہیں کہ اس کا تعلق فلاں برادری کے ساتھ ہے، یہ بندہ فلاں ذات سے تعلق رکھتا ہے، اس کا تعلق فلاں علاقے کے ساتھ ہے، فلاں قبیلے کے ساتھ ہے، فلاں رنگ، نسل اور مذہب کے ساتھ۔ اور اسی پر بس نہیں، امت مسلمہ کے انتشار و افتراق کی کہانی اور قصہ اور افسانہ اسی پر رکتا نہیں، اسی پر تھمتا نہیں۔ اس کے بعد پھر ہمیں مذاہب کے اندر، پھر ہمیں گروہوں کے اندر، پھر ہمیں فرقوں کے اندر بانٹ دیا گیا۔ کسی کا رخ جو ہے وہ بریلی والے کی طرف ہو گیا، کسی کا رخ دیوبند کی طرف، اور کسی کا جو ہے وہ کسی طرف، اور کسی کا کسی طرف۔ اللہ اکبر۔ اور پھر چھوٹے چھوٹے معاملات کی بنیاد پر، چھوٹے چھوٹے اختلافات کی بنیاد پر ہم نے لوگوں کو ایمان کے اور اسلام کے دائرے سے نکال کر کفر کی حدود کے اندر دھکیل دیا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا کہ آج کے اس دور کے اندر ہم نے کافروں کو تو کیا مسلمان کرنا تھا، اسلام کی ہم نے کیا خدمت کرنی تھی، ہم نے لوگوں کو اسلام کے دائرے کے اندر کیا لے کر آنا تھا، ہم نے لوگوں کو اسلام کے دائرے سے باہر نکالا۔ آج ہم اہل ایمان کو کافر بنانے پر تلے ہوئے ہیں، اہل اسلام کو کافر قرار دینے پر۔ چہ جائے کہ جو ہمارے اسلاف کا کام تھا کہ کافروں کو دعوت دے کر اسلام کے دائرے کے اندر لے کر آنا، آج ہم نے یہ کام سنبھال لیا کہ اسلام کے دائرے سے لوگوں کو خارج اور باہر کرنا۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت جتنی اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے، اس لیے کہ میرے بھائیوں اس انتشار کا اور اس افتراق کا جو نقصان، جو خمیازہ امت مسلمہ کو بھگتنا پڑ رہا ہے، آج وہ ہم اپنی نظروں سے، آج ہم اس کو بغور دیکھ رہے ہیں۔ اس دنیا کے اندر آپ کے افسانے اور آپ کی کہانیاں بکھری پڑی ہیں۔ اگر آپ اس کو دیکھیں فلسطین کے اندر، اگر آپ اس کو دیکھیں بوسنیا کے اندر، اگر آپ اس کو دیکھیں برما کے اندر، یہ برما کی کہانی آج کل کی کہانی ہے، ہر شخص جانتا ہے، سوشل میڈیا سے ہر بندہ تعلق رکھتا ہے۔ کس طرح سے ظلم کی وہ داستانیں ہم اور آپ تک پہنچ رہی ہیں، کس بنیاد پر ان کو ظلم و ستم کی چکی کے اندر پیسا جا رہا ہے، کس بنیاد پر جوانوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو کاٹا جا رہا ہے، صرف اس بنیاد پہ کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے لوگ ہیں، صرف اس بنیاد پر۔ اور آج پوری کی پوری عالم انسانی اگر خاموش ہے ظلم کے اوپر، آج کا UN اقوام متحدہ، وہ حقوق انسانی کے ادارے، وہ سلامتی کے ادارے اگر خاموش ہیں تو صرف اس بنیاد پر کہ اگر بہنے والا خون ہے تو وہ ارزہ خون اہل اسلام کا خون ہے، اہل ایمان کا خون ہے، امت مسلمہ کا خون ہے۔ آج خون مسلم کی جو ارزانی ہے میرے بھائیوں، وہ پانی سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ کیوں میرے بھائیوں آج یہ حالات ہمیں کیوں دیکھنے پڑے؟ آج ہمیں یہ وقت کیوں دیکھنا پڑا؟ ایک وہ وقت تھا کہ جب روم کے کسی شہر کے اندر جب مسلمانوں کو ظلم کی چکی میں پیسا گیا، اور کسی بہن اور بیٹی کے اوپر جب اس عیسائی نے ظلم کیا اور اس نے اپنے اس وقت کے خلیفہ کو آواز دی وَعَمُعْتَصِمًا، اور اس نے ہنس کر کہا، اس کا تمسخر اڑایا کہ وہ جو ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ہوا مسلمانوں کا خلیفہ ہے، وہ تیری اس فریاد کے اوپر تیری مدد کے لیے آئے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس مظلومہ کی اس فریاد کو
جب معتصم باللہ کے کانوں تک پہنچایا، جب یہ روداد اور یہ داستان اس تک پہنچی کہ فلاں روم کے دور دراز خطے اور علاقے کے اندر ایک مسلمان بہن اور بیٹی کے اوپر ظلم ہوا ہے اور اس نے تجھے دہائی دی ہے اسلامی مملکت کہ خلیفۃ المسلمین، آج تو امت مسلمہ کا خلیفہ ہے، اس بہن اور بیٹی نے تجھے پکارا ہے۔ تو جب معتصم باللہ وہ عباسی خلیفہ، جب اس نے یہ بات سنی، جب یہ دہائی اور یہ پکار اور یہ صدا اور یہ آواز اس کے کانوں کے اندر پڑی، تو وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میری بہن، میری بیٹی، تو پریشان نہ ہو، میں تیری مدد کے لیے پہنچ رہا ہوں۔ اسی وقت اپنے لشکر کو جمع ہونے کا حکم دیا، تیاری کا اور کوچ کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد کسی کمانڈر کو، کسی سپہ سالار کو اور کسی سپاہی کو امیر بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ خود اس لشکر کی کمان کی اور مہینوں کا سفر دنوں میں طے کرتے ہوئے آخر اس شہر اور اس علاقے تک پہنچ کر، اس علاقے کو فتح کر کے، اس بہن اور بیٹی تک پہنچ کر اس کو یہ بات بتائی کہ تیری فریاد کے اوپر آج معتصم باللہ تیری مدد کے لیے عام پہنچا۔ اور اس نے بھی کہا، جب خلیفہ اور وہ بادشاہ مسلمانوں کا، اس نے کہا آج آپ کو دیکھ لیا، ساری دکھ اور درد جو ہیں وہ سوا دور ہو گئے ہیں، آج سارے غم کے بادل چھٹ گئے، لیکن آج امت مسلمہ کی کتنی بہنیں اور کتنی بیٹیاں اور کتنی مائیں آج فریاد کرائیں، آج وہ سراپے ظلم و ستم اور سراپے مظلومانہ وہ آوازیں اور صدا دے رہی ہیں، لیکن کہاں ہیں آج امت مسلمہ کے وہ محمد بن قاسم؟ کہاں آج امت مسلمہ کے وہ طارق بن زیاد؟ کہاں آج امت مسلمہ کے وہ معتصم باللہ؟ میرے بھائیوں، کیا ماؤں نے آج طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم کو، خالد بن ولید کو جنم دینا چھوڑ دیا ہے کیا؟ امت مسلمہ کی مائیں کیا بانجھ ہو گئی؟ آج میرے بھائیوں اس کا ایک بہت اہم سبب ہمارے درمیان کفر کو یہ معلوم ہے، غیروں کو یہ پتہ ہے کہ یہ مسلمان آپس میں کٹے پھڑے ہیں، یہ آپس میں حدود کے اندر تقسیم ہے۔ اگر آج برما پہ ظلم ہوتا ہے تو بنگلہ دیش والے کہتے ہیں کہ وہ تو برمی لوگ ہیں، وہ تو برما کے رہنے والے، اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ اگر آج دنیا کے کسی خطے میں کسی مسلمان پر ظلم ہوتا ہے، ہم اپنے علاقے کے اندر، اپنے وطن کے اندر، اپنی بستی میں، اپنے ملکوں میں امن اور سکون اور چین کی نیند سوتے ہوئے ہم اس بات کو اپنے دلوں کے اندر اطمینان کی، وہ تسکین کی وہ لہر محسوس کرتے ہیں کہ آج ہم اپنے آشیانوں کے اندر، آج ہم اپنے ملکوں کے اندر، اپنے علاقوں اور کنبوں اور خاندانوں کے ساتھ آج امن کے ساتھ ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے آپ کو گوش عافیت میں محسوس کرتے ہوئے اپنے اس مسلمان بھائی کی مدد یا اس مسلمان بہن کی داد رسی کرنا، یہ میرے بھائیوں ہم اپنے لیے ایک فضول کار سمجھتے ہیں، ایک بیکار کام سمجھتے ہیں کہ آج ہم نے اپنی حدود مقرر کر لی، اپنے ایریاز مقرر کر لیے، ہم نے باؤنڈریز مقرر کر لی، وہ باؤنڈریز ملکوں کی، حدود کی، وہ ہمارے قبیلوں، گروہوں، خاندانوں اور مذاہب کی۔ میرے بھائیوں، آج امت مسلمہ کو اس طرح غیروں نے تقسیم کر کے، ان کو انتشار اور افتراء کے اندر مبتلا کر کے، ان کو بالکل ایک لاوارث امت مسلمہ کو لاوارث امت بنا کے چھوڑ دیا۔ لیکن دیکھیے، اہل ایمان کے تعلق کی اگر نوعیت کو دیکھنا ہو، دیکھیے قرآن کیا فرماتا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ بے شک اہل ایمان مرد اور عورتوں کی مثال اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، اور ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اقامت صلاۃ کا کام کرتے ہیں، ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کے تعلق کی نوعیت ہے، آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہیں، مددگار ہیں، دوست اور ساتھی ہیں، مل کر اقامت نماز کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ان میں سے جو مالدار ہیں، جو اہل ثروت ہیں، وہ اپنے غریب بہن بھائیوں کی، اہل ایمان کی مدد کرتے ہیں زکوٰۃ کے ساتھ، اور ان کا نقطہ اتفاق اور ان کا نقطہ ایمان کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی مل کر وہ اطاعت کرتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رب العالمین اپنی رحمت نثار کرے گا، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کی تعلق کی نوعیت کو کس انداز کے اندر بیان فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم مثل الجسد الواحد
اذا اشتكى من عضوكم تداعى له سائر الجسد. فرمایا کہ اہل ایمان کی مثال آپس میں محبت کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ عفو و درگزر کرنے میں، آپس میں تعلقات میں ایک جسم کی مانند ہے. اہل ایمان کی مثال نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپس میں ان کے تعلقات کی نوعیت کس طرح ہے، جیسا کہ ایک جسم ہوا کرتا ہے. المسلم کالجسد الواحد، مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتا ہے کہ جیسا کہ جسم کے اندر اگر کسی عضو کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی درد پہنچتا ہے، کوئی بخار یا کسی قسم کا کوئی الم اور رنج اور تکلیف پہنچتی ہے، اس ایک عضو کی تکلیف کو پورا جسم محسوس کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں تکلیف ہے تو صرف ہاتھ ہی کو پتہ چل رہا ہے، باقی جسم اس سے لاپرواہ ہے. نہیں میرے بھائیو، وہ تو اگر بے ہوشی کا یا سن کرنے والا انجیکشن لگا دیا جائے تو تب شاید کہ باقی جسم اس سے لا تعلق رہ سکتا ہے. لیکن حقیقی معنوں میں اگر جسم کے کسی عضو کے اندر، بدن کے کسی حصے کے اندر، کسی جز کے اندر اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی رنج ہے، کوئی الم ہے، تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اہل ایمان کے اور اہل اسلام کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کے اندر بیان فرمائی. اگر دنیا کے کسی خطے کے اندر، کسی علاقے کے اندر، کسی ملک کے اندر اگر کوئی مسلمان اہل ایمان اگر تکلیف کے اندر ہے، مصیبت کے اندر ہے، مشقت کے اندر ہے، تو تمام کے تمام اہل اسلام اس کے درد کو، ان کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں. اور صرف محسوس نہیں کرتے بلکہ ان کی اس تکلیف کو رفع کرنے کے لیے اس کے لیے کچھ کرتے ہیں، کچھ اقدامات کرتے ہیں، اس کے لیے کچھ عمل کرتے ہیں. آخر یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کا تعلق بر صغیر پاک و ہند کے علاقوں سے ہے، پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان، اس علاقے کے اندر جب اسلام آیا اس کی بنیاد اور سبب اور وجہ کیا بنی؟ شاید کہ میرے بہت سارے لوگ اور بھائی تاریخ نہ جانتے ہوں کہ اس بر صغیر کے اندر اسلام کیسے آیا. کہ یہی علاقہ ہندوستان کا ایک خطہ، ایک علاقہ سندھ کے نام سے جسے جانا جاتا ہے، اور اس علاقے کے جو ہے حدود کے اندر مسلمانوں کے تجارتی قافلے کو لوٹ لیا گیا. اور اس تجارتی قافلے میں موجود کسی بہن اور بیٹی نے جب پکارا اہل ایمان کو اور اہل اسلام کو، تو حجاج بن یوسف نے عراق سے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا. اور ایک یہ راستہ اور ایک دروازہ اور ایک طریقہ اور یہ ایک سلسلہ چل نکلا، اور اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام اس طریقے سے پہنچا. تو میرے بھائیوں، عزیز دوستو، ساتھیو، بزرگوں، یہ اسلامی اخوت اور بھائی چارہ یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، ایک عظیم نعمت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے ایمان والو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں تفرقے میں نہ پڑو، گروہوں میں نہ بٹو، تفرقے بازی میں اور تقسیم کے اندر نہ پڑو، اپنے آپ کو تقسیم نہ کر لو، گروہوں اور قبیلوں اور فرقوں کے اندر تقسیم نہ ہو جاؤ. فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر انعام کی. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ کی اس عظیم نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر انعام کی جب تم آپس میں دشمن تھے، آپس میں بٹے ہوئے تھے، آپس میں منتشر اور مفترق تھے، تو اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، محبت پیدا کر دی. اور اس الفت اور محبت کی اور اللہ کی اس نعمت کے سبب تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. یہ دراصل اللہ رب العالمین اہل ایمان کو یاد کروا رہے ہیں کہ جب اسلام سے قبل یہ عرب کا خطہ، کہ جب لوگ قبیلوں کے اندر بٹے ہوئے تھے، گروہوں کے اندر تقسیم تھے، اور ان کے درمیان چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر لڑائیاں چھڑ جایا کرتی جو پھر برسوں برس تک چلا کرتی تھی. یہی اوس اور خزرج جو انصار مدینہ تھے، جو دو قبیلوں کے اندر تقسیم تھے، ایک اوس اور دوسرا خزرج، ان کے درمیان بھی کتنی طویل لڑائیاں جو ہیں وہ چلا کرتی تھیں اور جاری رہتی تھیں. لیکن جب یہ اسلام کی دولت، اسلام کی نعمت جب ان لوگوں کو ملی عرب کے اس خطے کے اندر، تو وہ آپس میں کیسے بھائی بنے. وہ مثال آپ کو مشہور معلوم ہے، وہ واقعہ کہ جب جنگ بدر کے بعد حضرت مصعب بن عمیر کا بھائی جو کافر تھا اور وہ قیدی ہو کر آیا، اور اس کے ایک انصاری صحابی اس کی مشکیں کس رہا، اس کو باندھ رہا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرتے ہیں اور وہ اس انصاری صحابی کو کہتے ہیں کہ میرے بھائی اس کو خوب اور زور سے باندھنا، اس کو مضبوطی سے باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، اس کا اچھا فدیہ ملے گا. اور وہ بھائی کہتا ہے کہ
جو ان کا سگا بھائی ماں جایا وہ کہتا ہے کہ تم میرے بھائی ہو کر ایسی بات کہہ رہے ہو. کہتے ہیں کہ تو میرا بھائی نہیں، میرا بھائی ہے انصاری صاحب. یعنی اس اسلام کے رشتے نے ان کو خون کے رشتوں سے زیادہ مضبوط کر دیا. یہ ایمان اور اسلام کا رشتہ یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے. اسی نعمت کا اللہ رب العالمین تذکرہ فرماتے ہیں. مزید فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اسی آیت کے اندر وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ رب العالمین نے اس اسلام کی بدولت تمہیں جہنم کے گڑھے سے نجات دے. دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اندر الفت ڈال دی ہے. پیغمبر آپ زمین کے سارے خزانوں کو خرچ کر دیتے، کبھی ان کے درمیان الفت نہ ڈال سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کی عظیم نعمت کے ذریعے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، ان کے اندر محبت اور مودت کو اور الفت کو پیدا فرمایا. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ حنین، جب یہ مارکہ حنین کا لڑا گیا اور حنین کی فتح کے بعد ایک کثیر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، چونکہ اس سے تھوڑا عرصہ پہلے مکہ فتح ہو چکا تھا اور مکہ کی فتح کے ساتھ بہت سارے لوگ اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہوئے، جدید مسلمان تھے، نئے مسلمان تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تعریف قلب کے لیے ان کو غنیمت کے مال میں سے بڑا حصہ دیا. تو اس پر چند انصار کے نوجوانوں نے اعتراض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جمعہ 8 دن ہوا آج اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور ہماری قربانیاں ہیں اسلام کے اندر اور اسلام کے شروع کے دور کے ہم لوگ ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیادہ حصہ دے دیا. جب یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے انصار کو اکٹھا کیا اور ان سے خطاب کیا. فرمایا کہ یا معاشر الانصار، اے انصار کی جماعت اور گروہ، الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، کیا تمہیں یہ بات یاد نہیں کہ جب میں تمہارے پاس آیا تم گمراہ تھے، آپس کے اندر تم جو ہے راہ راست سے ہٹے ہوئے تھے، تم گمراہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے ذریعے ہدایت کی نعمت سے نوازا. تمہیں میرے ذریعے نے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت سے اور اس ہدایت سے نوازا. وعالۃ فاغناکم اللہ بی، اور تم فقیر اور تنگ دست تھے، اللہ رب العالمین نے میرے ذریعے تمہیں غنی کر دیا. ومتفرقین فجمعکم اللہ بی، اور اسی طریقے سے تم فرقوں میں بٹے تھے، گروہوں میں، قبیلوں میں، قوم کے اندر تقسیم در تقسیم تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے ذریعے سے جمع کر دیا. اور انصار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر جو وہ لبیک کہتے رہے کہ سچ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات ایسی ہی ہے. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں بلکہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہمارے پاس آئے تھے، آپ کے قوم نے اور آپ کے قبیلے نے، آپ کے خاندان اور برادری اور شہر والے نے آپ کو نکال دیا، ہم نے آپ کو پناہ دی. آپ جو ہے مہاجر ہو کر آئے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، ہم نے آپ کو پناہ دی، ہم نے اپنے پاس آپ کو ہر چیز میسر کی. تو صحابہ کرام حضرت انصار کے جو گروہ، ان میں سے وہ لوگ جو سمجھدار تھے، جو بزرگ تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ یہ چند نوجوان تھے، جذباتیت کے اندر ان سے یہ جو ہے وہ کلمات سرزد ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کے اندر اپنی اسی گفتگو کے آخر کے اندر فرمایا کہ اے معاشر الانصار، انصار کی گروہ اور انصار کی جماعت، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ دنیا کے لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور انصار کے لوگ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاؤ مدینہ؟ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ دنیا والے دنیا کا مال لے جائیں اور تم محمد کو اپنے ساتھ مدینہ لے جاؤ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے بعد بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر ہی اہل انصار کے ساتھ، اہل مدینہ کے ساتھ ہی اپنی آخری لمحات تک مدینہ کے اندر ہی رہے، واپس مکہ نہیں لوٹے. تو میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا یہ اخوت، اسلامی بھائی چارے کی اہمیت، اس کو ذرا اپنے ذہن و دل و دماغ کے اندر بٹھائیے. اپنے دلوں سے اس تعصب کو، اس بغض کو، اس حناق کو، اس فرقہ بازی کو، اس تفریق کو اور اس انتشار کو نکال دیجئے. اپنے دلوں کو کھلا کر لیجئے. اس دل سے بغض، حسد اور عناد کو نکال دیجئے. اہل اسلام کے لیے، اہل ایمان کے لیے اپنے سینوں کو فراغ کر لیجئے. اپنے مسلمان بھائی کے لیے
سینہ جو ہے اپنا دل فراغ کر لیجئے، اپنا دل مضبوط اور کھلا کر لیجئے، اور اپنے دل کے اندر سے اگر کسی مسلمان بھائی کے لیے کسی بنیاد پر، وہ بنیاد رنگ کی بنیاد ہو، نسل کی بنیاد ہو، مذہب اور فرقہ اور گروہ کی بنیاد ہو، تو میرے بھائی اس سب کو نکال کر شیر و شکر ہو جائیے، اہل ایمان کے لیے اپنے دلوں کو فراغ کر لیجئے، محبت اور مودت آپس کے اندر اس چیز کو فروغ دیجئے، نفرتوں کو، عداوتوں کو، بغض، عناد اور حسد کو اپنے دلوں سے نکال دیجئے۔ کسی ملک کی بنیاد پر، کسی علاقے کی بنیاد پر، کسی رنگ، نسل، قوم، قبیلے کی بنیاد پر اپنے مسلمان بھائی سے اپنا رویہ غلط نہ کیجیے، ورنہ قیامت کے دن آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے پر حقوق ہیں جو اللہ اس کے رسول نے اہل ایمان پر عائد کیے ہیں۔ اس اسلامی اخوت کی وجہ سے، اسلام کے اس رشتے کی وجہ سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ ان میں سب سے پہلا بنیادی حق، ہر مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان بھائی سے محبت کرے، آپس میں اہل ایمان، اہل اسلام ایک دوسرے سے محبت کریں۔ یہ اسلام کا اور ایمان کا تقاضا ہے۔ نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا کہ والذی نفسی بیدی، کہ مجھے اس ذات کی قسم کے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کریں۔ یعنی ایمان کی شرط نبی علیہ السلام نے کیا فرمائی کہ جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر ہمارے دلوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے حوالے سے دلوں کے اندر کچھ کجروی ہے، کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی عناد، کوئی کینہ ہے، کوئی ہمارے دلوں کے اندر کوئی ٹیڑھ پن اپنے بھائیوں کے حوالے سے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ایمان کے اندر کامل و مکمل نہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کریں۔ پھر مزید آگے فرمایا کہ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کی طرف، ایسی بات کی طرف رہنمائی نہ کروں کہ جس کو کر لینے سے تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ۔ فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام پھیلاؤ۔ میرے بھائیو، زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو سلام کیا کریں۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے کہ بندہ اسی کو سلام کرے گا جس کو جانتا اور پہچانتا ہو، صرف اپنے جاننے والے کو سلام کرے گا۔ ہر مومن کو، ہر مسلمان کو میرے بھائیو، جب آپ سے ملاقات ہو اپنے مسلمان بھائی کو سلام کریں۔ صحابہ کرام کا کیا اسوہ تھا، کیا طرز عمل تھا کہ صحابہ کرام ساتھ چلتے ہوئے راستے کے اندر اگر پتھر آ جاتا یا درخت آ جاتا اور وہ ایک لحظے اور لمحے کے لیے جدا ہوتے، جب دوبارہ ملتے تو پھر ایک دوسرے کو سلام کرتے۔ چند لمحوں کی یہ فرقت، دوبارہ اس کے بعد ملنے کے بعد پھر سلام کرتے۔ ہمارے تو اکثر بھائی جو ہیں وہ جب فون اٹھاتے تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ہیلو، اور یہ مشہور ہے کہ ہیل جو ہے وہ انگریزی میں جہنم کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم اپنے بھائی کو سب سے پہلے یہ دعا دیتے ہیں کہ تو جہنم کے اندر جا۔ السلام علیکم، نیکیاں، مفت کی نیکیاں اللہ اور محبت میں بڑھاوے کا ذریعہ مسلمانوں کے آپس میں۔ حقیقت ہے، اس بات کا تجربہ کر کے دیکھیں، آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ سلام کریں، سلام کو عام کریں، کیسے آپ کے درمیان اللہ تعالیٰ محبتوں کو پیدا کر دیں۔ اور مفت کی نیکیاں، آپ سلام علیکم کہتے ہیں، 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال کے اندر درج فرما دیتے ہیں۔ اور اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں آپ کے نام اعمال کے اندر درج کر دیتے ہیں۔ کوئی مشقت نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی خرچ نہیں۔ دن میں کتنی دفعہ آپ فون کرتے ہیں اور سنتے ہیں اور اٹھاتے ہیں، جب بھی فون پہ بات کریں السلام علیکم۔ کتنی پیاری یعنی یہ دعا ہے کہ میرے بھائی تجھ پر سلامتی۔ اللہ اکبر۔ مجھے ایک واقعہ چھوٹا سا یاد آ گیا۔ ایک صحافی نے لکھا، اسلام آباد پاکستان کے وہ صحافی کہتے ہیں کہ جنوری کی سرد ٹھٹرتی ہوئی رات تھی، ہم کہیں پر گئے ہوئے تھے شاید کسی بھائی کی عیادت کے لیے، واپسی پہ ہمیں تاخیر ہو گئی۔ جنوری کا مہینہ تھا، سخت سردی کا عالم تھا، ٹھٹرتی ہوئی رات تھی، اور جس علاقے سے ہم گزر رہے تھے تاریکی بھی تھی۔ ہم اس علاقے سے گزر رہے تھے تو ہمیں سامنے سے کچھ لوگ آتے نظر آئے، 2-4 لوگ، ہم بھی 1-2 ساتھی تھے۔ ہم نے انہیں دیکھا تو سردی کی وجہ سے انہوں نے چادریں، گرم شال جس کو کہتے ہیں وہ اوڑھی ہوئی تھی،
منہ چھپایا ہوا تھا انہوں نے سردی کی وجہ سے۔ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں ہمارے ملکوں کے، ہر شخص دوسرے شخص سے خطرہ محسوس کرتا ہے، ہر شخص جو ہے دوسرے بندے سے خطرہ محسوس کرتا ہے کہ یار یہ انسانوں کے بھیس میں بھیڑیے نہ ہوں، یہ کوئی درندے نہ ہوں، کوئی لٹیرے نہ ہوں، کوئی ڈاکو نہ ہوں، کوئی چور نہ ہوں۔ یعنی یہ ہمارے اسلام کے اور یعنی اہل اسلام کے معاشروں کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے خوف کھانے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمیں خوف محسوس ہوا کہ انہوں نے منہ بھی چھپائے ہوئے ہیں، جسم بھی چھپائے ہوئے ہیں، کہیں یہ کوئی ڈاکو نہ ہو، کوئی چور نہ ہو، اس تاریکی میں اس تنہائی میں ہمیں لوٹ نہ لیں، یہاں پر ہماری مدد بھی کرنے والا نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب اب آنے اور جانے کا راستہ ایک ہی تھا، ہم یہاں سے جا رہے ہیں، وہ سامنے سے آ رہے ہیں، جب قریب پہنچے تو انہوں نے ہمیں السلام علیکم کہا۔ کہتے ہیں جب یہ السلام علیکم ہم نے سنا، ہمارے کانوں اور ہمارے سماع سے یہ آواز ٹکرائی، دل کے سارے وسوسے اور اندیشے ہوا ہو گئے، دل اطمینان اور سکون کی کیفیت سے بھر گیا، اور ایسے محفوظ ہم اپنے آپ کو محسوس کرنے لگے، یہ تو ہمارے مسلمان ہیں۔ یعنی یہ سلام کرنا کیسی سلامتی کا پیغام، السلام علیکم، تم سلامت رہو، میری طرف سے تمہیں امن ہے، کوئی خطرہ نہیں۔ تو میرے بھائیو اس کو عام کیجئے، اپنا حفظ جان بنائیے، اس کو اپنی عادت بنا لیجئے، چلتے پڑھتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی کسی سے ملاقات ہو السلام علیکم۔ تو میرے بھائیو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک دوسرے سے محبت کرنا، مسلمانوں کی باہم محبت، یہ ایک دوسرے کے اوپر مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے، بنیادی حق ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اور اس کے کتنے فوائد ہیں کہ آپ جب محبت کریں گے آپ کا ایمان مکمل ہوگا، آپ محبت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی جنتوں میں داخل کریں گے۔ فرمایا کہ لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ مومن نہ بن جاؤ، اور تم ہرگز مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے، مرسل روایت ہے موطا امام مالک کے اندر، فرمایا کہ تصاحفوا یذهب الغل وتحادوا تحابوا وتذهب الشحناء، آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو، اس سے دلوں کا بغض اور کینہ اور عداوت دور ہو جاتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے جب ملو ان کے ساتھ مصافحہ کیا کرو اپنے بھائیوں کو۔ اگر دلوں کے اندر کوئی کدورت ہے، کوئی بغض ہے، کوئی عناد ہے، کوئی کینہ ہے، دل کے اندر کوئی شے موجود ہے، وہ اس سلام سے اور اس مصافحے سے دور ہو جائے گا۔ فرمایا کہ وہ تحابوا، آپس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف ہدیے دیا کرو، اس سے کیا ہوگا؟ تمہاری محبت آپس کے اندر بڑھے گی۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، ہاتھو تحابوا، کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، اس سے تمہاری آپس میں محبت بڑھے گی۔ اور ہم ہدیہ اسی کو دیتے ہیں جس نے کبھی ہمیں دیا ہو، یا جس کے ساتھ ہمارا کوئی مطلب ہو، یا جس سے ہمارا کوئی مفاد ہو، اسی کو ہم ہدیہ دیں گے ڈھونڈ کے، یار اس سے مجھے کام ہے، اس سے میرا مطلب ہے، اس سے میری غرض ہے، اس سے مجھے فائدہ ہو جائے گا، اسی کو میں اپنے مدیر کو ہدیہ جا کے دوں، اپنے ساتھی کو کبھی نہیں دوں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت قیمتی تحفہ ہے، چھوٹے چھوٹے تحفے میرے بھائیوں محبت کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ یہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کا ہدیے دو گے تمہاری محبت بڑھے گی، وَتَذْهَبَ الشُّحْنَاء، اور تمہاری دشمنیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ واللہ دشمن کو بھی اگر آپ ہدیہ دیں گے اللہ تعالیٰ اس کی دشمنی کو محبت میں تبدیل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کوئی ایک ہی فائدہ نہیں ہے، آپس کی محبت کے بڑے فوائد ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا کہ آپس کی محبت سے اللہ رب العالمین کی محبت بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ جب آپ آپس میں محبت کریں گے اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کی محبت آپ کو حاصل ہوگی، اور جس بندے کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے اس کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان کی جو چلتا زمین پر ہے لیکن اللہ کی محبت اسے حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر اپنے آسمانوں میں، اپنے فرشتوں میں، اپنے بندوں میں کرتا ہے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں۔ جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر حضرت جبریل سے کرتے ہیں کہ فلاں شخص زمین کے اندر اس سے میں محبت کرتا ہوں، اور حضرت جبریل سارے آسمان والوں کے اندر یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ تمہارا رب فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور سارے آسمانوں کی مخلوق جو ہے وہ اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہے، حتیٰ کہ وہ آسمانوں کی محبت زمین پر اتر آتی ہے اور اہل زمین بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔
اللہ اکبر. ابو ادریس خولانی تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے کہا کہ اے معاذ، اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ واقعتاً حقیقتاً تجھے مجھ سے اللہ کی رضا کے لیے تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ تو حضرت ابو ادریس خولانی کہتے ہیں کہ میں حقیقتاً آپ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں. تو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو کسی دوسرے مسلمان سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے، اس کو ایک بشارت دے دو. حدیث قدسی ہے کہ وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتباسلین فیہ. فرمایا کہ واجب ہو گئی، اس بندے کو خوشخبری سنا دو، واجب ہو گئی اس بندے کے لیے میری محبت. حدیث قدسی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واجب ہو گئی اس بندے کے لیے میری محبت جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے میری وجہ سے. اس بندے کے لیے میری محبت واجب ہو گئی جو آپس میں ایک دوسرے سے میری رضا کے لیے محبت کرتے ہیں. فرمایا کہ والمتجالسین فیہ، اور جو میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں. آپ یہاں بیٹھیں اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے نا، جمع ہے، مجلس ہے، محفل ہے، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت واجب ہے. فرمایا کہ والمتزاورین فیہ، جو آپس میں ایک دوسرے کی ملاقات کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں میری وجہ سے، ان لوگوں کے لیے میری محبت واجب ہے. والمتبادلین فیہ، اور جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرتے ہیں میری وجہ سے، ان لوگوں کے لیے بھی میری محبت جو ہے وہ واجب ہے. اللہ اکبر. کتنا یعنی اگر آپ آپس میں اہل ایمان سے اللہ کے لیے، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے محبت کرتے ہیں تو اس کا کتنا بڑا فائدہ اور اجر ہے کہ اللہ کی محبت آپ کو حاصل ہوگی. آج ہم مدیر کی تھوڑی سی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اپنے سینئر کی، اپنے جو ہے وہ مدیر کی جو ہے توجہ حاصل کرنے کے لیے، اس کی تھوڑی سی محبت حاصل کرنے کے لیے کتنا خرچہ کرتے ہیں، کتنا کشر اٹھاتے ہیں، کتنی مشقت کرتے ہیں، اس کے سامنے اچھا بننے کے لیے اپنے آپ کو کتنی جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں. اور اگر کبھی مدیر تعریف کرتے ہیں کہ آدھا نفر کوئس، واللہ باغ ہو جاتا ہے دل کے ہاتھ، تو مدیر نے تعریف کر دی. اور جس بندے کو محبت اللہ کی حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی تعریف اپنے فرشتوں میں کرے، اس بندے کی خوش نصیبی کا کیا کہنا. اگر سوچا جائے، اس پر غور کیا جائے. لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے پیش نظر دنیا رہتی ہے، ہمارے پیش نظر دنیا رہتی ہے، اس لیے ہمیں دنیا کی چیزیں جو ہے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں، زیادہ متاثر کرتی ہیں اور زیادہ ہمیں اپنی جانب کھینچتی ہیں. کیونکہ دنیا جو ہے وہ جلدی مل جانے والی ہے، اور آخرت کے وعدے وہ تو آخرت پر منحصر. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ چونکہ ابھی حاصل ہو رہی ہے، اس لیے اسی پر توجہ اپنی مرکوز رکھو. آخرت جب آئے گی تو دیکھیے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ ایک شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے اپنے علاقے اور اپنی بستی کو چھوڑ کر، اپنے علاقے اور اپنی بستی سے دوسرے علاقے اور بستی کی طرف اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جاتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر. اللہ تعالیٰ اس کے راستے میں اپنے فرشتے کو بھیج دیتے ہیں. فرشتہ اسے انسانی روپ میں، انسانی بھیس میں ملتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ بھائی کہاں جا رہے ہو. سوال کرتا ہے فرشتہ اس آدمی سے، وہ کہتا ہے میں فلاں علاقے فلاں بستی میں فلاں جو شخص ہے اس سے ملنے جا رہا ہوں. تو فرشتہ اسے پوچھتا ہے اس سے تمہارا کوئی لین دین ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی جو ہے اس سے تمہارا کوئی کاروباری کوئی تعلق ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں. پھر پوچھتا ہے بھائی کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے تمہارا کوئی قرض دینا ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی مفاد ہے، کوئی فائدہ ہے، کوئی غرض ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، میں تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر اس سے ملنے جا رہا ہوں. فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ انی رسول اللہ الیک بان اللہ قد احبک کما احببتہ فیہ. صحیح مسلم کی روایت ہے. فرشتہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا جو ہے وہ اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغامبر ہوں، قاصد ہوں، یہ پیغام لے کر آیا تیری طرف. بے شک اللہ رب العالمین تجھ سے اسی طریقے سے محبت کرتا ہے جیسے تو اپنے اس ساتھی اور بھائی سے محبت کرتا ہے.
اللہ کی رضا کی خاطر اگر تو اس سے محبت کرتا، تجھے بشارت ہو، تجھے یہ خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ تجھ پہ آسمانوں پہ محبت کرتا۔ وہ زمین پر اپنے بھائی سے محبت کرتا، اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ عرش پہ اس بندے سے محبت کرتا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ آپس کی محبت کوئی معمولی چیز نہیں۔ ہم تو اپنے خول کے اندر سمٹے رہتے ہیں، اپنے ایک دائرے کے اندر محدود رہتے ہیں، بس جس سے ہمیں مطلب ہے، جس سے ہمیں غرض ہے، جس سے ہمیں مفاد ہے، جس سے ہمیں واسطہ ہے، جس سے ہمیں تعلق ہے، ہم صرف اسی سے واسطہ اور تعلق اور محبت اور نفرت کے جو ہے وہ مقرر کیے رہتے ہیں، باقی ہمیں لوگوں سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتی۔ ہر مومن اور مسلمان سے میرے بھائیوں محبت رکھنی چاہیے، الا یہ کہ اگر آپ کسی سے نفرت کریں اس کے دینی کسی نقص اور خرابی کی وجہ سے، لیکن نفرت بھی اس کے اس عمل سے کریں، اس بندے سے نہ کریں۔ آج معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اعمال سے نفرت نہیں کرتے، لوگوں سے ہم نفرت کرتے۔ یعنی اگر کسی کے اندر کوئی بری صفت ہے، کوئی غلط عمل ہے، تو اس سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ اس کی وجہ سے ہم اس بندے سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ ہمیشہ اپنی جو سوچ ہے، اپنی جو تھنکنگ ہے، وہ پازیٹیو اور مثبت رکھیں کہ یہ میرا بھائی ہے، ٹھیک ہے اس کے اندر یہ خرابی ہے، میں اس کی اصلاح کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے اس خرابی سے مجھے نفرت ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، لیکن اس خرابی کی وجہ سے میں اپنے اس بھائی سے نفرت نہیں کروں گا، اس سے دور نہیں ہوں گا، اصلاح کا دعوت کا پہلو میں پیش نظر رکھوں گا، ہمیشہ اس سے میں جو دعوت کا کام کرتا رہوں گا، اس کو میں کہتا رہوں گا، اس سے کبھی نفرت کر کے دور نہیں ہوں گا۔ آج ہم لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، یہ بے نمازی، یہ تو بس دین سے خارج ہو گیا اور ہم نے دعوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ اگر ایک بے نمازی ہے، اس کا نماز نہ پڑھنا یہ عمل غلط ہے شریعت کی نظر میں، قبیح ہے، لیکن آپ اصلاح کا اور دعوت کا دروازہ بند نہ کریں، آپ اس کے ساتھ تعلق رکھیں، اس کے ساتھ ملنا جلنا رکھیں، اصلاح کے پہلو سے، دعوت کے پہلو سے۔ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ جو ایک شخص دوسرے کو دعوت دیتا تھا، اس کے غلط کاموں کی وجہ سے، ایک شخص فاسق اور فاجر تھا، دوسرا شخص مومن تھا، اور وہ اس کو ہمیشہ دعوت دے دیتا، ایک دفعہ وہ کہہ دیتا کہ اللہ تعالیٰ تجھے کبھی نہیں بخشے گا، تو جہنم کے اندر جائے گا۔ اللہ رب العالمین، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ان دونوں کی روح کو قبض کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لیتے ہیں اور اس شخص سے پوچھتے ہیں جو اس کے اوپر جہنم کا فتویٰ لگاتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تو نے جو اس بندے کو کہا اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، یہ معاف کرنے کا، بخشش دینے کا، جنت اور جہنم کا فیصلہ یہ میرے ہاتھ کے اندر ہے، تو نے کیسے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا؟ اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں ڈال دیتے اور کہنے والے کو جہنم میں ڈال دیتے۔ اس لیے کسی کے شخصیت سے نفرت نہ کریں، اس کے عمل سے نفرت کریں، لیکن دعوت اور اصلاح کے پہلو کو میرے بھائیوں ہمیشہ جو ہے وہ مفتوح رکھیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آپس کی محبت یہ بڑی قیمتی ہے، ایمان کی لذت بندے کو حاصل ہوتی ہے، ایمان کی لذت، ایمان کا ذائقہ، ایمان کی مٹھاس۔ آپ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ہر نعمت کا، ہر چیز کا اپنا ایک ذائقہ ہے، اپنی اس کی لذت ہے، اپنی اس کی ایک انفرادیت ہے۔ ایمان کی بھی لذت ہے، ایمان کا بھی ذائقہ اور مٹھاس ہے، اور یہ وہی لوگ محسوس کرتے ہیں کہ جن کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے۔ تو یہ آپس کی محبت اس وجہ سے بھی بندوں کو ایمان کی لذت اور ذائقہ اور مٹھاس حاصل ہوتی ہے۔ یہ آپس کی محبت یہ کوئی معمولی عمل نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثلاث من کن فی وجد حلاوۃ الایمان، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی لذت کو، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کے ذائقے کو پا لیتے ہیں۔ وہ تین قسم کے اعمال کرنے والے لوگ کون ہیں، یا وہ تین قسم کے اعمال کون سے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس بندے کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب بندے کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہو۔ اور دوسرا یہ عمل وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور بندہ کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اللہ رب العالمین کی خاطر۔ ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرتا ہے، کیوں محبت کرتا ہے؟ ایمان کی بدولت، اسلام کی بدولت، اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے۔ اور تیسرا عمل کہ وہ ایمان لانے کے بعد کفر میں جانا اس طرح ناپسند کرے جیسا کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ یہ تین قسم کے افعال اور اعمال ایسے ہیں کہ جس بندے کے اندر پائے جائیں وہ بندہ ایمان کی لذت اور حلاوت کو پا لیتا ہے۔ میرے بھائیو، وقت جو ہے وہ ہو چلا ہے، درس کا اختتام کا موضوع بڑا طویل تھا اور میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کی ہیں۔ اخوت اور اسلامی بھائی چارے کی اہمیت
اور مسلمانوں کے باہمی حقوق کے اندر سے ایک حق آپ بھائیوں کے سامنے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے باہم ایک دوسرے سے محبت اور مودت اور الفت کا رشتہ قائم رکھنا چاہیے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو پھر اللہ کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے، ایمان کی لذت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح ہم بھائی آج اس مجلس کے اندر اکٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر ہمیشہ اسی طریقے سے آپس میں محبت اور مودت اور الفت کے ساتھ رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں میں بھی ہمیں اسی طرح سے جمع اور اکٹھا فرما دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔